السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا واقعہ ہے کہ 3 لڑائی ہوئی، مباحثہ ہوا کہ ہمارا سردار سخی ہے۔ ان سخی لوگوں کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی۔ ایک نے کہا ہمارے زمانے میں سب سے بڑے سخی قیس بن سعد ہیں، جو عرب کے ہوشیار اور صاحب رائے لوگوں میں سے تھے اور سخاوت میں مشہور و معروف تھے۔ دوسرے نے کہا نہیں، ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی عبداللہ بن جعفر ہیں، جن کی سخاوت کے بہت سے لوگ قائل تھے اور وہ بھی عرب کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ تیسرے نے کہا ہمارے زمانے کے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے عرابہ اوسی ہیں، جو مدینہ منورہ کے رؤساء اور سادات میں سے تھے اور فصاحت اور بلاغت میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا یہ باہمی اختلاف جب خاصا زور پکڑ گیا تو کسی نے انہیں یہ رائے دی کہ تمہیں چاہیے کہ تم تینوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے سخی کے پاس جائے اور ان سے کچھ مانگے، پھر وہ سخاوت کریں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون بڑا سخی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جس نے عبداللہ بن جعفر کے سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنی سواری پر سفر پر جانے کے لیے سامان سفر رکھ رہے تھے۔ اس نے کہا اے سخی، میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں، دور سے آیا ہوا مسافر ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دیجئے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس وقت عبداللہ بن جعفر سواری پر پاؤں رکھ رہے تھے۔ انہوں نے پاؤں رکاب سے کھینچا اور کہا یہ سواری سامان سمیت لے جائیے۔ اس آدمی نے وہی سواری لے لی جس پر ریشم کے بہت سی چادریں اور 2000 دینار تھے، اور اس وقت 1 دینار کی بڑی حیثیت و قدر و منزلت تھی۔ جس نے قیس بن سعد کے بڑے سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ ان کے پاس پہنچا۔ قیس بن سعد گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آدمی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے گھر سے اس کی ایک خادمہ باہر نکلی اور کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ اپنی آمد کا مقصد بتائیے۔ اس نے کہا میں بچھڑا ہوا ایک مسافر ہوں، میں ان کے در پر اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ میری مدد کریں اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ لونڈی نے کہا آپ کی حاجت پوری کرنا میرے لیے انہیں بیدار کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ پھر وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے پاس 300 دینار کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی اس شخص کو پکڑائی اور بولی آپ اونٹ کے باڑے میں جائیں، ان میں سے ایک اپنے لیے سواری پسند کریں اور پھر اس پر سوار ہو کر اپنی راہ لے لیجیے۔ آدمی نے مال اور سواری لی اور چلا گیا۔ جب قیس بن سعد بیدار ہوئے تو لونڈی نے ان کو ایک بھکاری کی آمد کا قصہ بتایا اور دینار اور سواری دینے کے بارے میں آگاہ کیا۔ قیس بن سعد نے جب یہ سنا تو اس لونڈی کو اس خادمہ کے اس فیصلے سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ اس تیسرے شخص جس نے یہ کہا تھا کہ میرا سردار عرابہ اوسی زیادہ سخی ہے، اس نے جو یہ دعویٰ کیا تھا وہ جب عرابہ اوسی کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے اور 2 غلاموں کے کندھوں کا سہارا لے کر گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ اس نے پہنچ کر کہا اے عرابہ، میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، آپ کی نوازش کا طلبگار ہوں۔ انہوں نے کہا ہے افسوس، بخدا حالات نے غرابہ کے گھر 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، لیکن بھتیجے تم یہ دونوں غلام لے لو جو مجھے سہارا دیے ہوئے۔ اس نے کہا میں آپ کے دونوں کندھوں کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا۔ عرابہ اوسی نے کہا بخدا یہ آپ کو لینے پڑیں گے۔
اگر آپ نہیں لیتے تو یہ دونوں میری طرف سے آزاد ہیں۔ اور یہ کہتے ہی اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں سے کھینچ لیے۔ بعد میں وہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتے اور کبھی اس دیوار سے یوں ہی گرتے پڑتے۔ جب اپنے گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر زخموں کے کئی نشانات پڑ چکے تھے۔ جب یہ تینوں اپنے اپنے سخی کا امتحان لینے کے بعد جمع ہوئے تو سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ تیسرا سردار قرابہ اوسی سب سے بڑے سخی ہیں۔ والسلام۔ اس کی ایک خادمہ باہر نکلی اور کہا، وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ اپنی آمد کا مقصد بتائیے۔